اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسوف تعلمون، تعلمون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ تو بات جو پیچھے سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کر رہے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق بناتے ہو تو پھر ہم تمہارا بھی مذاق بنائیں گے۔ فسوف تعلمون، بس فا یعنی فا یہ مستقبل کے لیے بھی آ جاتا ہے اگر ترتیب وار عمل ہوں تو، یعنی یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ ثم آ جاتا ہے، یعنی پہلے اس نے کھانا کھایا، پھر اس کو اٹھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پھر اس نے کپڑے بدلے، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو ترتیب میں فا کا مطلب کیا ہے کہ پھر جلد کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ ثم تھوڑا سا دیر تاخیر۔ سوفا، سوفا کیا چیز ہے جی؟ سوفا اور سا کیا ہے جی؟ یعنی تعلمون، تم جانتے ہو۔ ستعلمون، سین کو کہتے ہیں حرف استقبال۔ استقبال کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سین کو اور بھائی استقبال کا کیا مطلب ہے جی مفتی صاحب؟ استقبال کا کیا مطلب ہے اردو آپ کے دماغ میں؟ استقبال سے ہے مستقبل، حرف استقبال جو فعل مضارع کو، حرف استقبال کیا ہے؟ جو فعل مضارع کو مستقبل میں لے جائے، فعل مضارع کو مستقبل کا مفہوم دے۔ مفہوم دیتا ہے۔ مثلا اقتلو، میں قتل کرتا ہوں، ہوں، اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ساقتلو حرف استقبال استقبال ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ مستقبل کا مفہوم دیتا نضربو، ہم مارتے ہے۔ ہیں، دونوں مفہوم ہے۔ نضربو ہم مارتے ہیں، ماریں گے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کیا مفہوم ہے۔ مارتے ہیں یا مارے جملے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب مارتے ہیں یا ماریں گے، کیا نکال رہے ہیں۔ جی جی، اگر ہو سنضربو، ہم ماریں گے، اب مارتے ہیں والا مفہوم کیا ہوا؟ ماریں گے مفہوم اور بھائی مارتے ہیں والا مفہوم کیا ہو گیا؟ ختم۔ ختم ہو گیا، صرف مستقبل میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہ حرف استقبال ہے، یہ جس فعل مضارع کے ساتھ آ جائے اس کا مفہوم حال سے مستقبل نکل جائے، مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سا کا جلد ہی، سنضربو جلد ہی ہم ماریں گے، جلد ہی ماریں گے، یعنی کہ ابھی بالکل یہ قریب کے لیے، مستقبل قریب، زیادہ قریب، تھوڑا سا قریب ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس سے پیچھے چلا گیا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سوفا۔ یہ بھی استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوفا جب لگتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو وہ مضارع کیا معنی دیتا ہے جی؟ مستقبل، یہ بھی مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے، یہ حال سے نکال دیتا ہے سوفا۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان قریب۔ یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ چٹکی بجائی اور ساتھ ہی ہو گئے۔ سا کا مطلب کیا ہے؟ بہت جلد۔ ستعلمون، جلدی جانو گے، تم بہت جلدی جان جاؤ گے۔ سوف تعلمون، انتظار کرو، ان قریب تمہیں پتہ چلا۔ سا سے تھوڑا سا سین جو ہے بہت قریب ہے، اور سوف تھوڑا سا اس سے ہے، یہ بھی مستقبل کے لیے، لیکن یہ سا سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ 10 دن ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے ہو جائے، مہینہ ہو جائے، تھوڑا سا یعنی اس سے پیچھے چلا جائے گا۔ تو یہ پتہ چل گیا جی سا اور سوفا کا۔ جی جی، سوفا جو ہے وہ ان قریب ہے اور سا جو ہے وہ بہت قریب ہے۔
بہت جلد جلد اس کو انڈر لائن کر لیں، کل آپ کا یہ ایک سوال ہوگا، یہ کل سے ایک ایک دو دو سوال بھی آپ سے پوچھتے ہیں، تاکہ سوال پوچھنے کا جو انداز ہے یہی سیکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ چپ چپیتا بیٹھے جناب، چپ پورا لیکچر سنے اور چل رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کیا سنیا تو کیا نہیں سنے۔ تو سوف تعلمون، سوف کا مطلب کیا؟ ان قریب، ان قریب، لیکن یہ اگر سا آ جاتا تو اس کا مطلب ہے ابھی پتہ لگنے بہت لگا، جلدی، بالکل قریب ہی ہے۔ تو سوف تو ان قریب ہی، تعلمون کیا مادہ ہے جی؟ علما یعلم، جاننا، یعلم وہ جانتا ہے، اور تعلم تم جانتے، اور واو نون جمع جمع کی علامت ہے، تم سب، سب جان لو گے۔ فسوف تعلمون، اب دلیل کیا ہے جی؟ دلیل کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں پہ کوئی عقل شعور کام کرتا ہو، کوئی آدمی بات سے بات سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں ضد بازی ہو، ہٹ درمی ہو۔ انہوں نے حضرت دیکھیں نا، دماغ اگر کوئی کسی کا مخالف ہے تو مذاق کون اڑاتا ہے؟ مذاق اڑانے والے لوگ کون ہیں؟ مخالفین، سردار۔ وہ بات سمجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھٹھے مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دلیل عقل نہیں ہے، عقلی دلیلیں حضرت نوح علیہ السلام نے بہت عرصہ ان کے سامنے رکھی، وہ ساری گزر چکی ہیں، گزریں گی، آگے قرآن میں آئیں گی۔ ایک ایک معجزہ، اللہ تعالیٰ کے توحید کی دلیل، آخرت کی دلیلیں بہت رکھی ان کے سامنے۔ اب دلیلیں ختم ہو گئیں تو اب انہوں نے کیا کہا؟ بھائی جلدی اب تم جان جاؤ، وقت کم ہے۔ من کیا جانو گے؟ وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ من کون؟ من کا کیا مطلب ہے؟ کون، کون۔ لیکن یہ جملہ پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون لگانا ہے یا کیا اس میں استعمال کرنا۔ یاتی ہی، عطا، یاتی، یاتی کیا مطلب ہے جی؟ آنا، آنا۔ لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ با، با کی پرپوزیشن دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے با کی پرپوزیشن نہیں، نہیں، تو یہ لانے کا مفہوم یہاں پہ نہیں آئے گا۔ آنا۔ عطا کا مطلب کیا؟ وہ آیا، آیا۔ یاتی، وہ آتا ہے، لیکن کیونکہ معاملہ سوفا سے شروع ہوا ہے، فیوچر ٹینس میں تبدیل کر دیا اس کو، تو آتا ہے کہ بجائے کیا آئے گا؟ آئے گا، وہ آئے گا۔ اب یہ جو وہ آئے گا، اس کا فائل دیکھنا ہے کہاں پہ؟ کوئی نظر آ رہا ہے فائل؟ جی جی، عذاب عذاب کا کیا طریقہ؟ فائل دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس پر رفع کا نشان ہے، رفع، عذاب، وہ آئے گا یعنی عذاب آئے گا، یعنی عذاب آئے گا ہی۔ یاتی، یاتی کے ساتھ آ گئی ضمیر، ضمیر۔ ضمیر کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی، مفعول۔ تو عذاب آئے گا ہی اس پر، من یأتیہ عذاب فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب، کون ہے جس پر، کون ہے یأتیہ اس پر سے جس پر آئے گا، کیا آئے گا؟ عذاب، 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 یعنی تم جلدی جان جاؤ گے کہ عذاب کس پر، آئے گا، وہ عذاب کون سا؟ اس کی صفت آ رہی ہے عذاب کی آگے۔ یخزیہ کیا مادہ ہے جی؟ خا زے یہ، خزیہ، یخزا، رسوا ہونا۔ کیا کہتے ہیں رسوائی؟ یعنی کہ
آدمی کی عزت فارغ ہو. خزی فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو گیا. ذلیل، ذلیل وہ کہ اردو کا عربی کا لفظ ہے، میں نے کہا ذلیل عربی کا یہ ہے لیکن اردو میں مفہوم یہی آتا ہے. وہ عربی کا جو ذلیل ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، تو اس کا معنی ہے پست ہو جانا، کمزور ہو جانا. لیکن اردو میں جو ذلیل کا معنی ہے نا جی، وہ یہی ہے، رسوائی والا، ذلیل ہونا. خزیہ یخزا یعنی خود ذلیل ہونا. اس کا جو اسم ذات ہے وہ کیا ہے؟ خزیون، رسوائی، ذلت. یہ باب افعال میں آیا. اخزا یخزی، یہ ہونا تھا، لازم کا مفہوم ہے اس کا. خزی یخزا لازم کا مفہوم ہے، لازم. اور یہاں پہ جب باب افعال میں آیا تو مفہوم کہاں چینج ہو گیا جی؟ متعدی میں چلا جائے، متعدی میں بدل گیا. اب یہ رسوا اس فعل کرنا. کا اثر کسی اور پہ پڑ رہا ہے. وہ رسوا ہونا، اس کا اثر خود اس پہ پڑ رہا ہے، یعنی وہ رسوا ہو گیا. تو اخذا یخزی میں یہ اب اس نے اپنے آپ کو رسوا نہیں کیا، یعنی ہوا نہیں بلکہ کیا ہے، کسی اور کو کر دیا. تو اب اس کا ترجمہ ہوگا رسوا کرنا. کرنا، ذلیل کرنا. اخذا یخزی. اچھا، یہ عذاب ان کی صفت ہے، یعنی کیسا عذاب؟ میں یاتی ہی عذاب، کون ہے جس پر عذاب آئے گا؟ کیسا عذاب آئے گا جی؟ یخزی ہی، یخزی، اخذا اس نے رسوا کیا، یخزی جو رسوا کرتا ہے، وہ رسوا کرتا وہ رسوا کرتا ہے. ہے. لیکن معاملہ سوفا سے شروع ہوتا ہے تو حال کا مفہوم آئے گا، نہیں، مستقبل کا آئے گا. یخزی ہی، یخزی وہ رسوا کرے گا ہی اس کو. اس کو. فسوف تعلمون، تو جلدی جان جاؤ گے. میں یاتی ہی عذاب یخزی ہی. اب یہ وہ کی جگہ لگ جائے گا جو، کیونکہ یہ عذاب کی صفت ہے. صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو صفت ایسے ہوتی ہے کہ دونوں اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. رجل صادق، سچا مرد. لیکن رجل من اتا من فلاں جگہ سے، یعنی کہ من کریا، وہ ایک شخص جو فلاں شہر سے آیا. وہ جو شہر سے آیا ہے نا، وہ اس کی صفت ہے فعل کی شکل میں. تو جب فعل کی شکل میں ہے تو دیٹ کے مفہوم میں آ جائے گا. دیٹ تو جو آ جائے گا اس میں، جو رسوا کرے گا اس کو کس کو؟ من. فسوف تعلمون، تو تم سب جلدی جان جاؤ گے کون ہے کہ جس پر آئے گا وہ عذاب جو اس کو رسوا کر. رسوا کرے. رسوائی کا معنی کیوں آیا جی؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ رسوائی کا معنی حضرت نوح علیہ السلام کے جملے میں یخزی کیوں آیا کہ وہ اسے رسوا کرے گا عذاب؟ وہ چونکہ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں جی، تمسخر جو ہے نا، تمسخر کسی کا مذاق بنانا، یہ اس کے پیچھے بیسک سینس کیا ہوتا ہے؟ کسی کو رسوا کرنا. آپ جب کئی آدمیوں میں بیٹھے ہوئے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو بیسک اس کے پیچھے کیا سینس ہوتا ہے؟ رسوا کرنا، بے عزت کرنا. تو اللہ نے کہا بھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم تمہیں ذلیل کریں گے نا، وہ ذلیل ایسے ہوگے تم، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تو تم رسوا ہو جاؤ گے. تو ایک عذاب کی صفت کیا ہو گئی؟ یخزی. یخزی ہی، کہ وہ عذاب ان کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم. اور اور
اور کس چیز پہ عطف ہے جی؟ عذاب پر. عذاب پر. یعنی اور وہ عذاب کیا کرے گا؟ پہلی چیز تو رسوا کر دے گا، دوسری چیز یحل. اب یہاں پہ عذاب دوبارہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ واو عذاب پہ عطف ہے. نہیں ہے. دیکھتے ہیں تو یحلو کے کیا معنی ہے جی؟ ہے لام لام. حلا یا حلو، حلن یا حلولن دونوں اس کے آ جاتے ہیں مصدر. اس کا کیا مطلب ہے؟ حلا یا حلو حلولن مطلب ہے رسی گرا کھولنا. حلا یا حلو حلن حلولن کا کیا مطلب ہے؟ گرا کھولنا. رسی کھولنا. گرا کھول دینا کسی چیز کی. اس سے پھر ایک اور معنی کیا نکالا؟ آدمی جب جاتے تھے اس زمانے میں، آج بھی، تو کہیں جانا سامان باندھ کے تو اونٹ پہ لاتے تھے. سامان باندھ کے نا اونٹ پہ لا دیتے تھے. آج اس کا سینس آپ شاید ٹرین کا لے سکتے ہیں کہ ٹرین میں آدمی سامان باندھتا ہے اور کہیں اپنی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، تو کھولتا کب ہے سامان؟ جب اترنا ہے کہیں پہ جا کے تو اسی وقت اس کو کھولے گا نا، ویسے تو وہاں پہ پڑا رہے گا وہ سامان. تو اترنے کے مفہوم ہے، یعنی منزل پر پہنچنا. اترنا، منزل کے پہنچ کے اتر آنا، نیچے اتر آنا، نیچے آ جانا. اس کی مثال کیا ہے؟ یحلو کو امر بنائے تو کیا بنے گا؟ اصل میں یہ تھا حلالا یحللو. حلالا یحلل. یحللو کسی چیز کی گرہ کھولنا، اترنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا امر بنائیں، آپ اس کا امر بنائیں. یہ بھی گئی اور یہ بھی. یہ بھی گئی. اب یہاں پہ پیچھے ایک الف حمزۃ الوصل لگتا ہے، تو پیچھے اگر واو لگا لیں آپ تو وحلل. کوئی صورت دماغ میں آیت آئی ہے؟ رب اشرح لی صدری یسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کھول. وحلل عقدۃ من عقدہ گرہ، وحل کھولنا، رسی کی گرہ کو کھول دینا. تو ایک تو اس مفہوم میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ نہیں آیا، باب نصرہ سے نہیں آیا. یہاں پہ کس سے آیا جی؟ ذرا بس حلا یحلو حلن. اس کے مفہوم کتنے ہیں؟ یہ اس کے ساتھ اگر الا کا صلہ آئے، الا کا صلہ، تو اس کا مطلب ہے واجب ہونا، لازم کرنا اپنے اوپر، یعنی کہ واجب کر لینا، واجب ہو جانا. جائز. واجب کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی کوئی بندہ کسی چیز کو اپنے اوپر کہے اب تمہیں مارنا مجھ پر، اب مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمہیں ماروں، عذاب دوں. تو لام زیر لی تعلیل کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جائز ہونا. قرآن حکیم میں آیا ہے، آیت اب میرے ذہن میں پوری نہیں ہے، لیکن اس میں آیا لا یحل لہن ان یکتمن ما فی ارحامہن. ایسے کچھ آیت میرے ذہن سے اگر نکل گئی کہ لا یحل لہن، یعنی ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان یکتمن کہ وہ چھپا لیں ما فی ارحامہن جو کچھ ان کے رحم، یعنی طلاق ہو گئی ہے یا خامد مر گیا ہے تو اب وہ اس چکر میں گئے اس سے طلاق دے دی، بچہ تو اسی کا ہے تو بتا ہی نہیں رہی. ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ بتائیں. لہن یا ہلو لہن ان کے لیے جائز نہیں. اللہ کے صلے کے ساتھ آئے گا تو واجب ہونا. اسی طریقے سے جب یہ باب افعال میں آئے گا احلا. احلا یحلو، یہ واجب ہونا تھا، یہ واجب کرنا.
یہ اب متعدی کے مفہوم میں آ گیا، واجب کرنا، حلال کرنا، کسی چیز کو حلال کرنا، احل یحل، کسی چیز کو انہوں نے جائز کر دیا، یہ جائز ہونا، یہ جائز کرنا۔ جائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے گوشت ہے کسی چیز کا، مرغی کا، بکری کا، تو اس کو کھانے کا جائز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حلال۔ حلال۔ اور ایک ہے باب تفعیل میں بھی یہ آیا ہے، حلل یحلل، تحلتن، یا اس طریقے سے اس کا تحلیل بھی آ جاتا ہے، تحلتن بھی اس کا آ جاتا ہے مصدر۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ یحلو، اور یحلو کس کے صلے کے ساتھ آ گیا ہے؟ الا کے صلے کے ساتھ۔ تو یہ کیا مفہوم دے رہا ہے؟ واجب۔ واجب ہونا۔ اب یہ واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، فرض ہو گیا ان پہ کہ اب یہ کام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا۔ لکھ یہ واو پتہ ہے کس چیز پہ عطف ہے؟ من پہ۔ تو من شروع ہوا تھا نا، من کون ہے؟ یحلو علیہ، واجب ہوگا جس پر، ٹھیک ہے جی، کھل جائے گا جس پر، کھل جانے کا مفہوم واجب لازم ہو گیا۔ میں یحلو علی، دونوں کا اکٹھا آئے گا نا، الا اس کے ساتھ آئے گا، الا اور ہی اس الا پر، یحلو واجب ہوتا ہے، حل وہ واجب ہوا، اور یحلو واجب ہوتا ہے، لیکن سوفا سے بات شروع ہوئی تھی تو کدھر چلا جائے گا جی؟ ہوگا۔ ہوگا، واجب ہوگا اس پر، اور یہ من چلا، یہ واو چلا گیا من پہ، یعنی کہ کون ہے؟ اب یہ جس پر واجب ہوگا، جس پہ اتر آئے گا، سارے مفہوم اگر آپ لینا چاہیں تو کون ہے جس پہ واجب ہو جائے گا؟ عذاب مقیم۔ مقیم۔ مقیم کیا ہے جی؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ قام یقوم، کھڑا ہونا، لازم ہے خود کھڑا ہونا، قام وہ کھڑا ہوا۔ تو جیسے حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر کی رات کو جو کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ اس نے گناہ کر رکھے تھے اللہ تعالیٰ وہ سارے ہی معاف۔ قام خود کھڑا ہونا، اور باب افعال میں آئے گا تو یقیم اقامہ، اقامہ یقیم، یقیم سے کیا بنانا ہے جی؟ فاعل۔ اقامہ وہ قائم کرتا، یعنی کسی اور چیز کو کھڑا کرتا ہے، اور اقامہ اس نے کیا، اور یقیم وہ کھڑا کرتا ہے۔ اب اس کا فاعل بنانا ہے مقیم، مقیمن، قائم کرنے والا۔ کرنے والا، مقیم، یعنی کسی چیز کو جو قائم کر دینے سے کیا مراد ہے جی؟ کسی چیز کو دیر پا کر دینا، کسی چیز کو ہمیشگی دینا۔ مثلا یہ ستون یہاں پہ قائم کر دیا، اس نے چھت کو ہمیشگی دے دی، اس کو روک لیا، اس کی وجہ سے اس نے اس کو دیر پا کر دیا۔ تو ایسا عذاب جو قائم، یعنی ایسا عذاب جو ٹھہر جانے والا ہو، قائم کرنے والا مطلب دیر پا، ہمیشہ رہنے والا۔ عذاب مقیم، جو مقیم کس کا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کس جگہ کا رہنے والا۔ مقیم ہے۔ تو یحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے وہ جس پر
ہمیشہ رہ جانے والا عذاب جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، یعنی آج اترے گا، اس میں واجب ہونے کا مطلب کہ لازمن کس پر وہ عذاب آئے گا. یحل علیہ عذاب مقیم، تو وہ کون ہے جس پر وہ قائم ہو جانے والا، ٹھہر جانے والا عذاب آئے گا. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. فسوف فسوف تعلمون، تعلمون. عین کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ایک یہ تعلمون ہے، تم جان جاؤ گے، ایک یہ ہے تم دکھ دیتے ہو، درد و الم. الم کس چیز کو کہتے ہیں؟ رنج و الم، دکھ درد. تو اگر آپ پڑھیں گے تعلمون تو ترجمہ ہو جائے گا تم تکلیف دیتے ہو، تم درد غم دیتے ہو. اور اگر آپ پڑھیں گے تعلمون تعلمون تو پھر تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو. تعلمون تعلمون. میں کون سا قاعدہ ہے جی؟ میں یرملون. یرملون کا نون ساکن کے بعد یا آ گیا. میں یأتیہ، میں یأتیہ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر حمزہ پڑا ہوا ہے. یاتی نہیں آپ پڑھ سکتے، یاتی تب پڑھیں گے جب اس الف پہ کچھ بھی الف ہو. اب اس پہ جزم آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ ہے، تو یہ علیحدہ سے ایک یاتی بنے گا. یا ایک حرکت ہے اور حمزے کی بھی ایک، یہاں پہ آپ ساکن کے طور پہ اس کو لے کے آئیں گے. میں یأتیہ میں یأتیہ عذاب، عذاب. اب بن کے نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو بوئی. عذاب عذاب یخزیہ یخزیہ ویحل ویحل علیہ علیہ عذاب. عذاب. اب بن نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ میم آ گیا آگے، یہ یرملون کا قاعدہ ہے. عذاب مقیم. عذاب مقیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.